دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی کہ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. منافقین، بدوی منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ ہیلے بہانے تراش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور میدان جنگ سے رخصت لینے کی کوشش کرتے ہیں. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی. بعض دیہاتی اعراب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ منافقین نہیں ہوتے بلکہ سچے اور مخلص مومنین میں ان کا شمار کیا جانا چاہیے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، الا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طالب رہتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً ان کی یہ خواہشات اور ان کی یہ کوششیں اللہ کی درگاہ میں مقبول ہوں گی، اللہ کا تقرب انہیں حاصل ہوگا. سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور رحیم. جہاد میں شرکت نہ کرنے والے دیہاتی اعراب کو یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ جہاد میں ہر قدم پر اجر سے نوازا جاتا ہے. ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تو یہاں بتایا گیا کہ جہاد میں شرکت کرنے والوں کو جب وہ کسی بھی وادی سے گزریں اور کہیں بھی وہ قدم اٹھائیں، جو تکلیف، جو بھوک اور جو مشقت وہ برداشت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں عمل صالح لکھا جاتا ہے اور ان کی اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ محسن ہیں. اب آ جائیے سورہ توبہ کے نظم جلی کی طرف. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ 5 پیراگراف پر مشتمل ہے. پہلا پیراگراف مشرکین کے بارے میں، دوسرا اہل کتاب کے بارے میں، اور تیسرا پیراگراف ترغیب جہاد اور ترک جہاد کے سلسلے میں ہے، اور چوتھا طویل پیراگراف منافقین سے متعلق ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کا حکم دیا گیا. تو اب یہاں ہم بڑی تیزی کے ساتھ ان 5 پیراگرافوں کا احاطہ کرتے ہیں. پہلا پیراگراف مشرکین مکہ سے متعلق ہے، بنی اسماعیل سے متعلق ہے. ابتدائی 28 آیات ہیں. مشرکین عرب اور کفر کے اماموں سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا. قاتل المشرکین، آیت نمبر 5.
اور فقاتلو ائمۃ الکفر آیت نمبر 12، کفر کے امام ہیں ان سے جنگ کی جائے۔ اور آیت نمبر 14 میں کہا گیا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود انہیں سزا دیتا، لیکن وہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے، یعنی انڈائریکٹلی۔ قریش کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی سازشیں کیں، نکسو ایمانہم، انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول آیت نمبر 13۔ خانہ کعبہ کی تولیت سے قریش مکہ کو معزول کر دیا گیا، چونکہ مشرکین مکہ دین ابراہیمی سے منحرف ہو چکے تھے۔ خانہ کعبہ توحید کی علامت ہے، اس میں انہوں نے 360 بت لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ اب یہ قریش خانہ کعبہ کے کسٹوڈین اور متولی نہیں ہو سکتے، یہ مشرک ہیں، یہ توحید سے انحراف کر چکے ہیں۔ چنانچہ ان سے انہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر نہیں کر سکتے، اللہ اور آخر پر ایمان لا کر نماز اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے سچے مومنین اور مجاہدین ہی خانہ کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 کا مضمون تھا۔ مسلمانوں کو دین کی ترجیحات بتائی گئیں، اللہ، رسول اور جہاد کو رشتہ داروں اور دنیا کے دیگر جھمیلوں پر ترجیح دی جانی چاہیے یا پھر انہیں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ آیت نمبر 24 میں بات کہی گئی۔ جنگ حنین کا تذکرہ کیا گیا آیت نمبر 28 میں، مشرکین مکہ کو نجس قرار دے کر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ بھی دراصل ان کی تولیت کعبہ سے معزولی کا اعلان تھا۔ اب دوسرے پیراگراف پہ آئیے، آیت نمبر 29 سے 35 تک، یہ اہل کتاب سے متعلق ہے، اور اہل کتاب سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا آیت نمبر 29 میں جب تک کہ وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست کے ماتحت ایک چھوٹے شہری بن کر نہیں رہتے۔ اہل کتاب پر جرم عائد کیا گیا کہ انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، ان میں بخیل علماء اور صوفیہ نے من مانی باتوں کو حلال و حرام سمجھ لیا، تورات سے تقابل کر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی، اس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو اپنا رب، اپنا حاکم اور اپنا شارع بنا کر شرک فی القانون کے جرم کے مرتکب ہو گئے۔ ایسے دنیا پرست علماء اور رہبان کو دوزخ کے عذاب کی نوید سنائی گئی۔ یہ آیت نمبر 35 کا مضمون تھا۔ اب آ جائیے سورہ توبہ کے تیسرے پیراگراف کی طرف، اس میں ترغیب جہاد بھی ہے اور ترک جہاد پر استبدال قوم کی اور عذاب علیم کی دھمکی ہے۔ مشرکین مکہ کے جرم گنوائے گئے کہ انہوں نے نسی کی بدعت ایجاد کی، کیلنڈر میں من مانی تبدیلی کرتے رہے، ان کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنی ضروری ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا گیا، کہا گیا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھو تو تم زمین میں دھنسے جاتے ہو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو۔ اللہ کا قانون استبدال بتایا گیا، الا تنفروا، اگر تم جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اور دوسری سزا یہ ملے گی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے گا۔ یستبدل قومًا غیرکم، یہ آیت نمبر 39 ہے سورہ توبہ کی۔ یعنی جو حکومتیں، جو ریاستیں اپنے دفاع کو مضبوط نہیں کرتی اور اس قوم کے، اس ملک کے لوگ جہاد میں بھرپور حصہ نہیں لیتے، ریاست اور حکومت سے تعاون نہیں کرتے،
تو پھر ایسی قومیں صف ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ سورہ محمد کی آخری آیت میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ جو قومیں بخیل اور کنجوس ہوتی ہیں ان کو بھی دنیا میں زیادہ دیر تک باقی رہنے کا حق نہیں رہتا، اور اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انفاق کو ٹھکرا دیا، بخیلی سے کام لیا، جہاد کے لیے پیسے نہیں دیے، تو پھر یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تو یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 کو سورہ محمد کی آخری آیت سے ملا کر پڑھیے تو پھر آپ کے سامنے دو باتیں واضح ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ جو قومیں جہاد کو چھوڑ دیتی ہیں انہیں بھی صف ہستی سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور جو قومیں جہاد کے لیے پیسہ نہیں دیتی، بخل کا مظاہرہ کرتی ہیں، انہیں بھی چلتا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا ہو کر رہا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔